دوستو آج ہم پاکستان میں سیلاب کے اندر پیش آنے والے قرآن پاک کے ایک معجزے کا ذکر کریں گے کہ کیسے زمین پھٹی اور سیلاب کا سارا پانی اس میں سما گیا۔ یہ واقعہ کس گاؤں کا ہے اور کیسے پیش آیا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دوستو آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ اس وقت پاکستان میں بدترین سیلابی کیفیت برقرار ہے۔ 2010 کے بعد یہ سب سے خطرناک سیلاب ہے جس نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبے اس سے شدید متاثر ہوئے ہیں اور شدید جانی و مالی نقصان کا سامنا۔ حکومت اپنی نااہلیوں کی وجہ سے ایک بار پھر سے ناکام ہو چکی ہے اور پاکستان کی غریب عوام کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے اس وقت تقریباً 4 کروڑ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جن کا سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا ہے، جبکہ لاکھوں قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں۔ معصوم بچے سیلابی ریلوں میں بہہ گئے ہیں اور بستیوں کی بستیاں پانی میں ڈوب گئی۔ سیلابی ریلا جہاں سے بھی گزرتا ہے پیچھے تباہی کی داستان چھوڑ جاتا ہے۔ مخیر حضرات اپنی مدد آپ کے تحت سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، جبکہ حکومتی سطح پر وہ اقدامات نہیں کیے گئے جو کہ کیے جانے چاہیے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں ایک طرف، لیکن یہاں آپ کو ایک ایسے معجزے کے بارے میں بتاتے ہیں جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلابی پانی جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو رہا ہے وہاں صرف اور صرف تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن رب العزت کا کلام کتنا طاقتور ہے، اس نے سیلاب کے پانی کو ایک گاؤں میں داخل ہونے سے روک دی۔ یہ معجزہ پاکستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ میں پیش آیا، جہاں گاؤں کے لوگوں نے دور سے دیکھا کہ سیلابی ریلا ان کے گاؤں کی جانب بڑھ رہا ہے، تو گاؤں کے سبھی لوگ گھروں سے قرآن پاک اٹھا لائے اور قرآن پاک کو سیلابی پانی کے سامنے رکھ کر اپنے پختہ ایمان کے ساتھ یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب، اپنے کلام کی حفاظت کا وعدہ کرنے والے ہمارے گاؤں کو اس آفت سے محفوظ رکھنا۔ ان کی یہ دعا کچھ اس طرح سے قبول ہوئی کہ گاؤں سے باہر کھلی زمین اچانک سے پھٹ گئی اور اس میں 4 کلومیٹر تک لمبا شگاف پڑ گیا۔ سیلابی ریلا اس شگاف میں یوں سما گیا کہ جیسے تھا ہی نہیں۔ قدرت کے اس معجزے کو دیکھ کر پورے گاؤں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ ان پر سے اتنی بڑی مصیبت ٹل گئی ہے۔ دوستو دنیا بھر کے افراد وقتاً فوقتاً قدرتی آفات، زلزلہ، سیلاب، طوفان اور وبائی امراض کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اکثر علاقے سیلاب سے متاثر ہیں۔ بلوچستان سے لے کر جنوبی پنجاب تک، سندھ کے اکثر علاقے، خیبر پختونخوا کے بہت سے اضلاع، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے کئی اضلاع سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں۔ مجموعی صورتحال کو دیکھ کر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ پورا پاکستان سیلاب کی زد میں ہے۔ اب تک سینکڑوں مرد و خواتین، جوان اور بچے اس آفت کی نظر ہو چکے ہیں۔ لاکھوں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، ہزاروں لوگوں کے گھر تباہ اور لاکھوں کی تعداد میں مال مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ بیشتر لوگ اسے سائنسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ قدرت ہر 5-10 سال بعد ایسا کرتی ہے، تاہم یہ درست نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہونے کے کچھ ظاہری اسباب بھی ہیں جس میں اللہ کی ناراضگی بھی شامل ہو سکتی ہے۔ ہمارے سائنسدان اور ماہرین ان اسباب کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، ہمیں ان میں سے کسی بات سے انکار نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ قوموں پر آنے والی آفات، آندھیوں، طوفانوں، وباؤں اور سیلابوں کا ذکر قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے کیا ہے اور ان قدرتی آفتوں کو ان قوموں کے لیے خدا کا خاص عذاب قرار دیا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے اپنی امت میں آنے والی قدرتی آفتوں کی پیشگوئی کے طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ دوستو اس قسم کی آفات کے وقوع پذیر ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا اس کے صرف سائنسی پہلو پر نظر رکھنی چاہیے اور کیا حکومت کی کارکردگی کو برا بھلا کہنا چاہیے، یا اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح اور رب کی طرف رغبت کا مزید اظہار اور رجوع الہی کا اتمام کرنا چاہیے؟ یہ بات ذہن نشین رہے کہ زلزلے، سیلاب اور دیگر قدرتی آفات وغیرہ کا وقوع پذیر ہونا اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے اعمال پر اظہار ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات دنیاوی زندگی میں بھی لوگوں کو اپنے غیظ و غضب کے ذریعے نیک اعمال کی طرف متوجہ اور برائیوں کے انجام سے متنبہ کرتا رہتا ہے، تاکہ لوگ رجوع الہی کی طرف اپنی اصل منزل کو نہ بھول جائیں، وہ دنیا میں آ کر دنیا کے نہ ہو جائے، بلکہ اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب اللہ رب العزت انسانوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں پر نظر کرتا ہے، جب وہ لوگوں میں طلب دنیا کو زیادہ اور طلب خدا کو کم دیکھتا ہے، اور جب انسان زندگی کے ہر شعبے میں ظلم و بغاوت کو اختیار کر لیتا ہے، اور جب انسانیت ظالم انسانوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی نظر آتی ہے اور انسان اللہ کی طرف سے اعلان کردہ حرام کو خود ہی حلال کرنے لگتا ہے، جب انسان اپنے ظلم کو عدل اور اپنے گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے اور اپنی نافرمانی اور سرکشی کو اپنی دینداری اور خوبی جاننے لگتا ہے، جب انسان اپنی بد کرداری کو اپنی برتری تصور کرنے لگتا ہے، جب معاشرے کا طاقتور طبقہ کمزوروں کا خون چوسنا اور غریب لوگوں کا مال ہڑپ کرنا اپنا ذاتی حق سمجھنے لگتا ہے، جب خیر کی قدریں کمزور اور شر کے اقدار فروغ پانے لگتے ہیں، جب نیکی کی بجائے گناہ اور اطاعت کی بجائے مصیبت اپنے سائے دراز کرنے لگتی ہے، اور جب معاشرے میں عبادت
اور بندگی کو آر سمجھا جانے لگتا ہے تو اللہ کا عذاب زلزلے، سیلاب، وبائی امراض اور دیگر آفات کی صورت میں زمین پر نازل ہونے لگتے ہیں۔ دوستو اگر آپ غور کریں تو یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ ہمارا قومی اور ملی کردار مسخ ہو چکا ہے، ہمارے دینی اقدار مٹ رہے ہیں، ہم اسلام کی روشن تعلیمات کی بجائے زمانہ جاہلیت کے طور طریقوں کی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں آج پھر سے اس ذات کی طرف پلٹنا ہوگا جس کی پیروی کا رب نے ہمیں حکم دیا ہے اور جس کی پیروی میں کامیابی، نجات اور بندگی کا کمال ہے۔ دوستو اس طرح کے حالات میں ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ توبہ کریں، اپنی بدعمالیوں پر اللہ سے معافی طلب کریں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کریں، معاشرے میں برائیوں کو روکنے اور نیکی کو پھیلانے کی محنت کریں۔ اس کے بعد ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کریں، ان کی بحالی کے لیے کوئی بھی کسر نہ چھوڑیں، کیونکہ ہزاروں خاندان اور لاکھوں لوگ ہماری مدد اور توجہ کے منتظر ہیں۔ دیکھا جائے تو امدادی سرگرمیاں بہت ہی وسیع پیمانے پر جاری ہیں، لیکن اصل ضرورت سے بہت ہی کم ہے، اور ابھی بھی ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سب کے لیے غیر ضروری محنت اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آفت کا شکار ہونے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کا اہتمام بھی ضروری ہے، چونکہ وہ لوگ اچانک اور قدرتی آفت کا شکار ہوئے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ شہداء میں شامل ہے۔